اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تراویح کے کچھ مسائل کے ساتھ حاضر ہیں۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کی نماز یا غیر رمضان میں رات کی نماز یعنی تراویح ہو یا تہجد کی نماز ہو 11 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے، 4 رکعتیں پڑھتے، اور ان کے طول و حسن کا کیا کہنا؟ پھر 4 رکعتیں پڑھتے جن کے طول و حسن کا کیا کہنا؟ پھر 3 رکعت وتر ادا فرماتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان 11 رکعتیں نماز ادا فرماتے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور پھر ساری نماز کو ایک وتر بنا دیتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو پہلی حدیث جس میں 4 رکعتوں کا ذکر ہے، اس حدیث سے واضح ہو گئی کہ 4 رکعتیں ایک ساتھ نہیں بلکہ 2 کر کے۔ اسی طرح سے خواتین نماز تراویح مسجد میں جا کر ادا کر سکتی ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو صرف 3 دن نماز تراویح باجماعت پڑھائی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح کی نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے۔ 23ویں رات کی 1/3 گزر جانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح پڑھائی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 24ویں شب کو نماز تراویح نہیں پڑھائی۔ 25ویں شب آدھی رات گزر جانے پر نماز تراویح پڑھائی۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی باقی راتوں میں بھی ہمیں نفل نماز پڑھائیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے امام کے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز تراویح باجماعت ادا کی، اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی حتیٰ کہ 3 روز باقی رہ گئے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیسری مرتبہ 27ویں شب تراویح پڑھائی، جس میں اپنے اہل و عیال کو بھی شامل کیا، یہاں تک کہ ہمیں فلاح کے ختم ہونے کا ڈر ہوا۔ میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، فلاح کیا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، سحری۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے 1، 3 یا 5 وتر پڑھنا بھی مسنون ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وتر پڑھنا ہر مسلمان کے ذمہ ہے، جو پسند کرے وہ 5 پڑھے، جو پسند کرے وہ 3 پڑھے، اور جو پسند کرے وہ 1 پڑھے۔ اسے ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح درجے کی ہے۔ اسی طرح سے 1 تشہد اور 1 سلام سے 3 وتر پڑھنا بھی مسنون ہے، اور وتر کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں سورۃ کافرون اور تیسری میں سورۃ اخلاص پڑھنی مسنون ہے۔
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 3 رکعتوں میں سے پہلی میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں سورۃ کافرون اور تیسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھا کرتے اور سلام آخری یعنی تیسری رکعت میں ہی پھیرتے تھے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے نماز مغرب کی طرح 2 تشہد اور 1 سلام سے 3 وتر ادا کرنا درست نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ 3 وتر نماز مغرب کی طرح نہ پڑھو بلکہ 5 یا 7 پڑھو، اور 3 وتر نماز مغرب کی طرح 2 تشہد اور 1 سلام سے پڑھ کر وتروں کی نماز مغرب سے مشابہت نہ کرو۔ اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث بھی صحیح درجے کی ہے۔ پھر وتروں میں دعائے قنوت رکوع سے قبل اور بعد دونوں طرح پڑھنی جائز ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعائے قنوت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھی ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ رکوع سے پہلے اور بعد دونوں طرح پڑھی ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وتر میں پڑھنے کے لیے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت سکھائی وہ یہ ہے: اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارکت ربنا وتعالیت۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وتروں میں پڑھنے کے لیے یہ دعائے قنوت سکھائی: الہی مجھے ہدایت دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما، مجھے عافیت دے اور ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت عطا فرمائی ہے، مجھے اپنا دوست بنا کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے اپنا دوست بنایا ہے، جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں ان میں برکت عطا فرما، اس برائی سے مجھے محفوظ رکھ جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے، بلا شبہ فیصلہ کرنے والا تو ہی ہے اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جاتا، جسے تو دوست رکھے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا اور جس سے تو دشمنی رکھے وہ کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ اے ہمارے پروردگار، تیری ذات بڑی بابرکت اور بلند و بالا ہے۔ اس روایت کو ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ ایک اور دوسری دعا بھی مسنون ہے جو کہ قنوت میں پڑھی جاتی ہے: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونثنی علیک الخیر کلہ ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفد نرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے: یا اللہ، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تجھ سے بخشش کے طلبگار ہیں اور تیری ہر طرح کی بہترین تعریف کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ناشکری نہیں کرتے۔ جو شخص تیری نافرمانی کرے ہم اس سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اسے چھوڑتے ہیں۔ یا اللہ، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں، صرف تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں، صرف تجھے ہی سجدہ کرتے ہیں، صرف تیری ہی راہ میں محنت اور جدوجہد کرتے ہیں۔ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک کافروں کو تیرا عذاب پہنچ کر رہے گا۔
اسے طحاوی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث بھی صحیح درجے کی ہے۔ امید ہے تراویح کی یہ احادیث آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔